بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نیکسٹ لیکچر جو کہ انسان کے اندر گیسز ایکسچینج پر ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی طور پر انسان کا یہ ریسپیریٹری سسٹم جو ہے یہ دو حصوں پر ہم اسے ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا ایئر پیسیجز ویز اور دوسرا جو ہے وہ لنگس۔ اور پہلے آج ہم شروع کریں گے جی ایئر پیسیجز ویز۔ ایئر پیسیجز ویز جو ہیں یہ ان ہوائی رستوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے ہوا ہمارے نتنوں کے ذریعے اندر داخل ہوتی ہے، نوسٹرلز کے ذریعے اندر داخل ہوتی ہے، اور جس رستے کے ذریعے یہ یہاں سے لے کر نوسٹرل سے لے کر پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور وہاں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اسے ہم بنیادی طور پر ایئر پیسیجز ویز کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ It consists of parts through which outside air comes in the lungs and gases exchange occurs. It is known as air passages ways. یہ بنیادی طور پر کس پر مشتمل ہوگا؟ نیزل کیوٹی اور نوسٹرلز۔ پہلا ہم پڑھیں گے جی نوسٹرلز۔ نوسٹرل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ناک کے جو بیرونی دو سوراخ ہیں جن کے ذریعے سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے، انہیں ہم بولتے ہیں نوسٹرلز۔ نوسٹرلز کے پیچھے یہ والی جو سپیس ہے اسے ہم بولتے ہیں نیزل کیویٹی۔ یہ نوسٹرل یہ نیزل کیویٹی ہوگی۔ تو نوسٹرلز کے اندرونی طرف نیزل کیویٹی سے ذرا آگے ناک کے اندر بال موجود ہوتے ہیں، وہ بال اور اس کی اندرونی جو جلد ہے، جھلی جو ہے وہاں لگی ہوتی ہے، اسے ہم بولتے ہیں میوکس میمبرین۔ میوکس میمبرین سے میوکس نکلتا رہتا ہے اور جو بال ہوتے ہیں وہ اس سے نمدار ہو جاتے ہیں، اور باہر سے جو ہوا اندر آتی ہے اس ہوا کے اندر جو مٹی کے ذرات یا جرم وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بالوں کے اندر یہاں پکڑ لیے جاتے ہیں، اور یہاں سے کچھ دیر ہوا جو ہے یہاں سٹے بھی کرے گی اور اس کا ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر کے مطابق ہو جاتا ہے، اور سیفلی جو ہے ہوا جو ہے پیچھے آ جاتی ہے۔ پیچھے جو ہے یہاں سے یہاں تک کا رستہ جو ہے اسے ہم بولتے ہیں فیرنکس۔ یہاں آ جائے گی، یہاں سے ہوا جو ہے سیدھی جائے گی یہ ٹریکیا کے اندر۔ ٹریکیا کے ٹاپ پر یہ موجود ہے، اسے ہم یہاں ادھر علیحدہ بناتے ہیں، یہ اسے ہم بولتے ہیں لیرینکس۔ لیرینکس آگے کنٹینیو کرتا ہے، یہ آگے ٹریکیا میں جاتا ہے۔ ٹریکیا کے اندر سی شکل کی کارٹیلیج رنگز لگی ہوتی ہیں جو کہ انہیں کولیپس ہونے سے بچاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا لیرینکس ہے۔ لیرینکس کی اوپننگ جو ہے یہ والی، اسے ہم بولتے ہیں گلوٹس۔ گلاٹس کے اوپر کارٹیلیج کا بنا ہوا ایک فلیپ ہوتا ہے، فلیپ آف کارٹیلیج اسے بولتے ہیں، یہ اسے بولتے ہیں ایپی گلاٹس۔ ایپی گلاٹس جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ پارشلی طور پر اسے کلوز کرتا ہے گلوٹس کو، تاکہ خوراک جو ہے اس لیرینکس کے اندر نہ چلی جائے۔ یہ ادھر اگر ہم ساخت دیکھتے ہیں تو یہ یہاں واضح ہو جائے گی بات کہ یہ ہمارا اورل کیویٹی ہے، یہ والی، یہ جہاں سے یہ اتنا، یہ والی اورل کیویٹی ہے۔ خوراک جو ہے اس راستے سے سیدھی اس نالی میں جائے گی، اس نالی کو ہم بولتے ہیں ایسوفیگس، یہ والی۔ تو جب ہم خوراک نگلتے ہیں اس دوران یہ والا ایپی گلاٹس جو ہے یہ ادھر یہ پڑا ہوا ہے، یہ اسے کلوز کر لے گا اس راستے کو، لیرینکس، یہ لیرینکس ہے، یہ یہاں سے یہ آگے ٹریک کیا تاکہ ادھر خوراک داخل نہ ہو سکے۔ اس ٹریکیا کی لمبائی جو ہے تقریباً 12 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور یہ سی شکل کی کارٹیلیج رنگ جو ہیں
ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ اس ٹریکیا کے اندر جب ہوا نہیں بھی موجود ہوتی تب بھی اسے کولیپس ہونے سے بچاتا ہے، اسے کولیپس نہیں ہونے دیتا، اسے بند نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو کارٹیلیج سی شکل کی رنگز ہیں، ٹریکیا آگے کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے اور پھر یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے 2 شاخوں میں، جنہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ برونکائی۔ یہ یہاں سے یہاں تک یہ والی جو ہیں یہ کیا ہے؟ ہماری برونکائی۔ برونکائی جو ہیں اپنی اپنی سائڈ والے لنگز میں داخل ہو جاتی ہیں اور لنگز میں جا کر یہی برونکی جو ہیں یہ انتہائی باریک نالیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ برونکیولز۔ اور برونکیول جو ہیں وہ کنٹینیوسلی آگے ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور آگے چلتے رہتے ہیں، تقسیم در تقسیم ان کے اندر عمل جاری رہتا ہے اور بالآخر یہ ایک باریک نالی جسے ہم ایلولر ڈکٹ کا نام دیتے ہیں وہاں جا کر اینڈ ہو جاتے ہیں، اور ان ایلولر ڈکٹ کے آگے چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیاں لگی ہوتی ہیں جنہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ ایلوولائی۔ یہ یہاں ایسے ساخت ہوگی، ادھر علیحدہ ان کی ساخت یہاں بنا لیتے ہیں، یہ ایک گچھے کی شکل میں موجود ہوتی ہیں ایسے، انہیں ہم بولتے ہیں ایلوولائی۔ یہاں یہ ہماری ایلولر ڈکٹ آئے گی یہ والی، اور ان ایلولائی کے اندر گیس آتی ہے، یعنی بیرونی ہوا جو ہے گیسز آتی ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہماری آکسیجن موجود ہوتی ہے اور مکسچر ہوا کا۔ ان نالیوں کے گرد دل کی طرف سے آنے والی خون کی نالیوں کا ایک جال ایسے بچھا ہوتا ہے، کیپلریز، پلمونری کیپلریز کا نام دیتے ہیں ہم، انتہائی باریک ہوتی ہیں یہ کیپلریز ہیں۔ ان کیپلریز کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون ہوتا ہے ان کے اندر، اور ان کے اندر وہ ہوا موجود ہوتی ہے جس کے اندر آکسیجن زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ یہ باڈی کی طرف سے بلڈ آیا ہوتا ہے، اور یہاں پر ان جگہوں پر گیسز ایکسچینج جو ہے وہ ڈیفیوژن کے عمل سے ہو جاتی ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ پھیپھڑے جو ہیں ان کی فنکشنل یونٹ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ایلوولائی ہیں، اور ایلوولائی ہی وہ سطح ہے، ریسپیریٹری سرفیسز کا نام ہم انہیں دیتے ہیں، کیونکہ اسی سطح پر ہی گیسوں کا تبادلہ جو ہے وہ بالآخر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو لیرینکس کے بارے میں تھوڑا سا اور مزید ہم یہ پڑھتے ہیں کہ لیرینکس جو ہے یہ اسے ہم وائس باکس کا نام بھی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ اس کی اوپننگ، اس کی اوپننگ کے اوپر 2 فائبرس بینڈز لگے ہوتے ہیں جنہیں ہم ووکل کارڈ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایسے لگے ہوتے ہیں، انہیں ہم نام دیتے ہیں ووکل کارڈ۔ نیچے یہ ٹریکیا ہے، ادھر سے جو ہوا جائے گی یہ نیچے سے ادھر پھیپھڑوں سے جو ہوا آتی ہے وہ ان فائبرس کارڈ یعنی ووکل کارڈ کے اندر یہ پیدا کرتی ہیں وائبریشنز۔ ان وائبریشن کی وجہ سے گونج پیدا ہوتی ہے، اور وہی گونج جو ہے ہمارے لپس، ہماری ٹونگ، ہمارے چیکس یعنی گال، ہمارے ہونٹ اور ہماری زبان انہیں الفاظ کی صورت میں ڈال دیتی ہے، جسے ہم سپیچ کا نام دیتے ہیں، اور یہ ایبیلٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو ہی بخشی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا انتظام کیا ہے کہ یہ ہماری ٹریکیا اور برونکائی جو ہے اس کے اندر 2 قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ایک کو گلینڈولر سیل بولتے ہیں، دوسرے کو سیلیٹڈ سیلز کا نام دیتے ہیں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ یہ اس کی سطح میں یہ اس طرح کے سیلز، اس طرح کے یہ جو ہیں انہیں ہم نام دے دیتے ہیں سیلیٹڈ سیلز،
یہ گلینڈولر سیلز، یہ گلینڈولر سیلز جو ہیں یہ میوکس خارج کرتے ہیں، اور یہ سیلیٹڈ سیل اوپر کی طرف ایسے بیٹنگ کرتے ہیں، یعنی حرکت کرتے ہیں جیسے کشتی کا چپو حرکت کرتا ہے، یہ اس طرف کو حرکت کر کے کرے گا، اور جو وہ چیزیں جو یہاں سے بچ جاتی ہیں، یعنی ہمارے ناک کے اندر جو بال ہیں، جو میوکس ہے، اس کے اندر جو چیزیں ٹریپ نہیں ہوتی، نہیں پکڑی جا سکتی، وہ یہاں سے ادھر تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ گلینڈولر سیلز جو ہیں ان کی سیکریشن یعنی لیسدار مواد جسے ہم میوکس کا نام دیتے ہیں، اور یہ گلینڈولر اپنا سیلیٹڈ سیل کی حرکت جو ہے اسے واپس اوپر کو دھکیل دیتی ہے، اور اسے ہم اپنی کھانسی کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں، جسے ہم نگل لیتے ہیں یا پھر باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا ٹریکیا جو ہے یہ محفوظ رہتا ہے، باہر کی جو گرد و غبار ہے اور جرمز وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آج کا لیکچر جو تھا ہمارا انسان کے ریسپیریٹری سسٹم پر تھا، اور وہ صرف ہم نے ڈسکس کیا صرف ایئر پیسیجز ویز، یعنی یہ نوسٹلز کے آگے نیزل کیوٹی، نیزل کیوٹی کے آگے کیا آتا ہے، یہ والا حصہ یہاں سے یہاں تک کا ریجن جو ہے یہ کیا ہے، فیرینکس ہے، اور یہ فیرینکس جو ہے یہ خوراک اور ہوا دونوں کے لیے کامن رستہ ہے، یعنی اس رستے کے اندر سے ادھر سے ہوا بھی یہاں سے داخل ہو کر یہاں آئے گی ٹریکیا کے اندر، اور یہاں سے خوراک جو ہے ادھر سے ایسے یہ داخل ہوگی ایسوفیگس کے اندر، یعنی ہمارے جس طرف ہمارا منہ ہے یہ سامنے کی طرف یہ ہمارا لیرینکس نظر آ رہا ہوتا ہے گردن پر، یہ وینٹرل سائڈ پر ہوتا ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ یہ ایسوفیگس ہوتی ہے، اور یہاں سے ہوا جو ہے سیدھی لیرینکس سے کے اندر، لیرینکس کے آگے ٹریکیا کے اندر، ٹریکیا کے آگے یہ برونکائی، اور برونکائی کے آگے برونکیولز، اور برونکیولز کے بعد یہ ایلولر ڈکٹ ہے، ڈکٹ کے بعد یہ ایلولائی یعنی ہوا کی تھیلیاں۔ تو یہ ہماری آخری جو ہے یہ سٹاپ ہوتا ہے ہوا کا، یہاں ہوا جو ہے بیرونی ہوا جو ہم ماحول کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں وہ یہاں آ کر رک جاتی ہے، اور اس کے گرد یہاں خون کی نالیوں کا جال ہوتا ہے، اور خون کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس طرف کو موو کر جاتی ہے، اور یہاں جو آکسیجن ہوتی ہے وہ یہاں خون کے اندر آ جاتی ہے، اور خون یہاں سے سرکل کرتا ہوا واپس اسے دل کی طرف لے جائے گا، اور دل اسے دوبارہ پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ آکسیجن والے خون کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ تھینک یو جی، آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا، شکریہ۔